صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، آیت نمبر 51۔ واو میں نے اور اس میں نے جب، وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو، من بعدہ من کا معنی سے، بعدہ اس کے بعد، وانتم اور اس حال میں کہ تم، ظالمون ظالم ہے، ثم پھر، عفونا ہم نے درگزر کیا، عفونا انکم ان میں نے سے، کم تم سے، من سے، بعد ذالکا اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا، تشکرون شکر گزار، مانا تشکر۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ پھر ہم نے درگزر کیا تم سے، من بعد ذالک اس واقعہ کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جی یہ تیسرا انعام ہے، 8 انعام کا تذکرہ کیا، تو یہ آج ہم تیسرے انعام کا سبق پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 انعام کل پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور دوسرے نمبر کے اندر انعام یہ تھا کہ ہم نے دریا سے پار کر دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے دشمن کو غرق کر دیا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ جب تم دریا پار کرو گے، اپنی قوم کو لے کر میدان میں آؤ گے تو ہمارے پاس آ جانا، تو میں تجھے ایک کتاب دوں گا۔ کیا کروں گا؟ ایک کتاب۔ اب ایک جگہ پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 30 دنوں کا وعدہ کیا۔ کتنے جی؟ 30۔ اور یہاں پہ کہا 40 40، 30 اور 40 میں فرق۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ تو لہذا آئیے 1 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں ہاں سورۃ اعراف اور صفحہ نمبر 151، تو 51 صفحہ اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 142، 151 صفحے کے آخر کے اندر رکوع شروع ہو رہا ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30۔ مل گیا جی؟ دیکھیے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور اس کے ساتھ ملا دی 10 اور، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ پس یہ اس کے رب کے پاس 40 رات ہو گئی۔ کتنی راتیں ہو گئی؟ 40۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ کس کا؟ ذوالقعدہ، جو ذوالحج سے پہلے ایک مہینہ، یہ پورے مہینے کا وعدہ تھا۔
اللہ نے فرمایا اس مہینے میں وہاں آ جانا تو روزے رکھ لینا تو تجھے کیا دے دوں گا؟ کتاب دے دوں گا۔ کیا دوں گا؟ قربان جاؤں، یہ امت محمد رسول اللہ کا مقام ہے اور محمد رسول اللہ کا مقام ہے کہ کوئی روزے نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ٹھہر جا، تو جہاں چلتا جائے گا قرآن تیرے پیچھے چلتا ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر قرآن تیرے آگے چلے گا، تو قرآن کے پیچھے چلے گا، لیکن تجھے کسی جگہ پہ بلانے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں اپنے نبی کو کبھی بلاتا نہیں ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں جہاں نبی ہوگا وہاں میں قرآن لے کر جاؤں گا۔ اور ادھر میں کیا کرتا ہوں؟ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، اور پھر کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں۔ اللہ کہتے ہیں نبی کو آنے جانے کی ضرورت نہیں، جہاں نبی ہے وہاں بیٹھے گا قرآن، وہاں پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہے نبی کا مقام، اور ہم نبی کو کیا مقام دیتے ہیں؟ در بدر بگاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ 30 روزے رکھو اور میں کیا دوں گا تمہیں؟ اور یہ روزے بھی رکھنے ہیں کوہ طور پہ آ کر۔ جی، تو 30 دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے منہ سے تھوڑی سی بدبو سی محسوس ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک اٹھائی، شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو روزے دار کے منہ کی جو بدبو لگتی ہے، مجھے تو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ محبوب چیز ہے، تو تو نے یہ کیوں کیا؟ لہذا 10 روزے۔ اوہ اللہ اپنے پیغمبر کو اتنا کہہ لے، اور میں اور تم کون ہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، وہ نافرمانی تو نہیں کی تھی، لیکن صرف اللہ نے کہا تھا یہاں پہ آنا، وہ وہاں پہ پہنچے، لیکن آگے اللہ سے پوچھا نہیں، اللہ سے پوچھا نہیں ابھی، تو اپنی مرضی سے ایک کام کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ابھی پوچھا بھی نہیں اور اپنی مرضی سے کام، اور ہم جو مرضی چاہے کر رہے ہیں، جہاں مرضی منہ آئے اٹھا کر چل دیے، اور ہمارا دل کرے تو شادی میں یوں کر لیں، ڈول بجانے شروع کر دیں، ہمارا دل کرے شادی میں تو خسرے لے کر آ جائیں، کبھی کچھ کہیں اور کہیں نہیں جی نہیں ہم تو سنت کے مطابق شادی کر رہے ہیں۔ یہ عجیب سنت ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ تو ہندوؤں کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت۔ مرنے کے اوپر دیکھ لو ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ادھر اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے اور ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں، مجھے ایک بندہ ملا، وہ کہتا ہے وہ دیکھو جنازے ادھر ہوتے ہیں، کھانے ادھر ہوتے ہیں، کیا تھا ادھر ہی کھانا پکا لیتے۔ میں نے کہا بھئی تو نے تعزیت کے لیے جانا ہے یا کھانا کھانے کے لیے جانا؟ کہنے لگا کیا ہو جاتا ہے بندہ 2 روٹیاں کھا ہی لے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا تعزیت کا انداز نہیں ہے، اس کو دلاسا دینے کا انداز نہیں، بلکہ کھانے کا انداز ہے۔ ادھر مرنا ہو گیا، افسوس ہو گیا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ پیٹ رہا ہے، وہ اپنی جان کو جوکھم میں ڈال رہا ہے، اس کو ہوش نہیں اور تجھے کھانے کی پڑی۔ اور ہم مرنے کے اوپر انتظار کرتے ہیں کہ کب مرنا ہو اور کیا پکاتے ہیں؟ دال۔ جی چھوڑو جی، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت پکے گا تو پھر ہم وہاں یہ شادیاں کر رہے ہیں یا مرنے کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کر دی؟ مسواک۔ اللہ نے فرمایا اب اس کے بدلے میں 10 اور روزے رکھنے پڑیں گے، تو لہذا فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 40 رات۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا ہارون کو، اخلفنی فی قومی، میرا خلیفہ بن جا میری قوم کے اندر، واصلح، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور ان کو
فساد کرنے والے رستے پہ نہ جانے دینا۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کرنے کے لیے آگے، وکلمہ ربہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، قال رب ارنی انظر الیک، اب موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہونے لگے نا تو کہا شاید میں نے روزے رکھے ہیں تو اللہ یہ میری خواہش بھی پوری کر دے گا، کیا؟ ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں اگر دیکھنا چاہتا ہے ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ لے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا، اگر پہاڑ نہ ٹھہرا تو فرمایا تو دیکھ نہیں سکے گا۔ فلما تجلی ربہ، پس جب تیرے رب نے اس کے اوپر تجلی ظاہر کی، جعلہ دکن، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب ہوش آیا، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو کسی مثل میں نہیں ہے، تیری کوئی مثال نہیں ہے، تیری کیسے شکل پیش کروں؟ تب تو الیکا، اللہ میں نے جو کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں اس سے کیا کر رہا ہوں؟ توبہ کر، کیا کر رہا ہوں؟ اور ہم دن رات گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی توبہ کرنے کی طرف آتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں پہلا ماننے والوں میں ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دیکھ تو صحیح نا، میں نے تجھے چن لیا اپنی نبوت کے لیے، لوگوں کے اوپر برسالاتی و بکلامی، اپنی کلام کرنے کے لیے اور لوگوں کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے، کیا یہ میرا انعام کافی نہیں؟ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور یہ پکڑ لے اور کیا کر؟ میرا شکریہ ادا کر۔ اچھا واپس آؤ جی۔ تو خیر اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اب اگر کوئی بندہ آپ سے کہے بھئی قرآن کے اندر تو آپ پڑھتے ہو، ترجمہ بھی پڑھتے ہو، تفسیر بھی پڑھتے ہو، تو پھر آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے بھئی وہاں تو آیا ہے سورۃ اعراف کے اندر 30 دنوں کا، 30 راتوں کا، اور یہاں آیا ہے کتنی راتوں کا؟ 40 راتوں کا، تو لہذا یہ کیوں آپ پھر پتہ نہیں، کیا فائدہ بھئی ترجمہ پڑھنے کا، کیا فائدہ تفسیر پڑھنے کا اگر مولوی صاحب نے یہی مسئلہ حل نہیں تمہارا کیا تو؟ لہذا تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ قرآن جو یہ لفظ بول رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی تھی، تو جس کی وجہ سے 10 دن اور روزے۔ اچھا آگے ہے لیلتن، کیا لفظ ہے؟ دن کا ذکر نہیں کیا، رات کا ذکر کیا، کیا مطلب؟ رات کو پہلے ذکر کیا اور دن کو بعد میں ذکر کیا۔ اللہ نے جب یہ دن اور رات بنائے تھے تو پہلے اللہ نے رات بنائی، کیا بنائی؟ یہ بھی قرآن کے اندر دلائل موجود ہے۔ تو پہلے رات بنائی، اس وجہ سے کس کا ذکر کیا؟ پہلے رات۔ اور پھر دوسرے نمبر کے اندر پہلے اندھیرا آتا ہے پھر روشنی آتی ہے، پہلے سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور پھر اس کے بعد روشنی شروع ہوتی ہے، تو لہذا اس وجہ سے رات کا ذکر مقدم کیا، تو فرمایا 40 لیلہ۔ آگے فرمایا ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑا، کیا بنا لیا؟ اچھا خالی بندہ بچھڑا بنا لے تو کیا اسے ظالم بن جائے گا؟ کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے تم نے بنا لیا بچھڑا اور اس کے بعد تم ظالم ہو گئے۔ بھائی جان بات یہ ہے اتخذتم فعل فاعل، العجل یہ مفعول اول ہے، کیا ہے؟ مفعول اول ہے، اور دوسرا مفعول اس کا معذوف ہے، وہ کیا ہے؟ الہن، اتخذتم العجل الہن، تم نے بچھڑے کو کیا بنایا تھا؟ الہ بنا۔ اب بچھڑا خالی بنانے سے بندہ ظالم نہیں بنتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا تھا، اور
بچڑے کو العجل یہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ جو قوم بنی اسرائیل تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے یہ کام کرنے میں جلدی کی تھی. کیا کی تھی؟ جلدی کی تھی. تو لہذا اس وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے العجل، عجل جلدی سے ہے. کل سے ہے؟ جلدی سے. تو لہذا اس کا معنی ہے بچڑا. تو بچڑے کو جلدی انہوں نے بنایا تو اللہ نے فرمایا العجلہ، تم نے بچڑے کو معبود بنایا. من بعدہ، اس کے بعد وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم کیا بن گئے؟ اچھا، اب یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر سورۃ صبح کے وقت درس میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو وہ گئے اور پیچھے سے سامری نے بنایا وہ بچڑا، تو لہذا اب اس بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈالی. تو مٹی ڈالنے کے اوپر بعض مفسرین نے کہا کہ وہ زندہ ہو گیا. نہیں، زندہ نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کے اندر سوراخ تھے، وہ جو بجتے تھے، جو لگتا ایسے تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بول رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اللہ نے وہاں ان کی آزمائش اور کر دی کہ وہ تھوڑی سی حرکت بھی ہونے لگ گئی. دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ جیسے ایک بندہ ہو نا، شرک کا مارا ہوا، در در کی ٹھوکریں کھانے والا، اس کے پاس پڑا ہوا پتا ہو نا، تو پتے کو تھوڑی سی حرکت ہونے لگے، دیکھا ادھر کوئی چیز ہے، ادھر کوئی آ گیا، بس آ گیا، وہ پہنچ گیا ہے. کیا پہنچا ہے؟ نہیں پہنچ گیا، میں نے خود دیکھا ہے. وہ چاہے پتا ہوا سے بھی حرکت کیا ہوگا اور اس کا ذہن کدھر ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک قوم ہوتی ایسی ہے، ہوتی حرکت نہیں ہے، لیکن اس کا دماغ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے اوپر یہ چیزیں کیا کر لیتا ہے؟ مسلط کر لیتا ہے. تو خیر، اللہ کریم فرماتے ہیں من بعدہ، اس واقعہ کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بن گئے کیا بن گئے؟ ظالم. قرآن کے اندر الفاظ ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. کھولیے ذرا 7واں پارہ سورۃ انعام اور صفحہ نمبر ہے جناب والا 125.